बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अगर पीटीआई आईएमएफ को डोजियर देती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, शर्म का मकाम है कि दरमियान में से हुकूमत जो है वो अब गायब है, अब डायरेक्ट आईएमएफ है। वो जो आपको याद है ढोंग अभी हुआ था मई के महीने में जी, 28 मई को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो बनते हैं मुस्लिम लीग नून के सदर, और 29 तारीख को 29 को एक खबर जारी की जाती है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में जाती उमरा में इजलास हो रहा है। वहाँ पे और वो जो मोहम्मद औरंगजेब साहब है वज़ीर ख़जाना वो हैं, और एक ब्रीफिंग हो रही है और अवाम दोस्त बजट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में बन रहा है। खबरें चलवाई जाती हैं। अच्छा, वो एक दिन नहीं होता, वो 2 दिन इजलास होता है। 29 को भी आती हैं खबरें, 30 को भी आती हैं खबरें, और लगता ही है कि जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पता नहीं कौन सी तोप चलाने लगे। उसके बाद शहबाज शरीफ समेत इनकी हुकूमत के लोग ऑन द रिकॉर्ड हैं, इनके इत्तेहादी ऑन द रिकॉर्ड हैं, पीपल्स पार्टी ऑन द रिकॉर्ड है इसके ऊपर कि बजट में हमारे पास तो गुंजाइश ही नहीं थी। आईएमएफ से अप्रूव होगा, आईएमएफ बजट बनाएगा, आईएमएफ बताएगा, तो भाई फिर आपका क्या काम है? हुकूमत कहाँ गई? वो कहाँ गए? चाहे फॉर्म 47 के थे या 45 के थे, वो गए कहाँ? दूसरी बात ये कि अदलिया जो है उसका एक जुमला है इसमें, बड़ा ही दिलचस्प जुमला है। ये मैं एलामिया छोटा सा मैं पढ़ देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो जुमला सबसे ज़्यादा जो है ना परेशान कौन होना चाहिए किसी भी गैरतमंद मुल्क के लिए, ये शर्म वाली बात है। एलामिया के मुताबिक जो आईएमएफ का वफ्द है उसने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने वफ्द का खैर मकदम किया और अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा पेश किया कि सरकार देख लें आप किसको अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं। कौन आता है? एग्जामिनर आता है ना, एग्जामिनर बॉस जो वो आप यानी कि आपका जो है वो इम्तिहान हो रहा है, और इम्तिहान में टीचर्स की एक टीम बैठी हुई है, वो बच्चों से सवालात कर रही है, और उसने उसके बाद फैसला करना है कि ये बच्चा पास है या फेल। ये मकाम आ गया, आप कहानी 25 करोड़ का मुल्क, एटमी ताकत, और आप हमें इस मकाम पर ले आए। आगे जो है वो खबर कहती है, यही जो एलामिया है कि चीफ जस्टिस ने कहा अदलिया आज़ाद इदारा है और बतौर सरबराह इसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी ज़िम्मेदारी है। आम तौर पर अदलिया का ऐसे मिशन से बराह रास्त राब्ता नहीं होता, तो ख़ास तौर पर भी ये राब्ता क्यों हुआ? ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा ही हुआ है। इसका ताल्लुक देखें, इसका ताल्लुक ना तहरीक इंसाफ, ना इमरान खान, ना अदरवाइज़। आपका क्या ख्याल है कि अदालतों में सिर्फ यही केसेस हैं? इन्हीं अदालतों ने ऐसे फैसले भी करने होते हैं जो किसी इंटरनेशनल ताकत को नागवार गुजर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपके पास बेशुमार मिसाल है। आपके रेमन डेविस के मामलात से लेके अदालतों ने फैसले करने होते हैं। वो जो आपकी डैनियल पर्ल केस, आपके डैनियल पर्ल केस से लेकर आपका जो ये तलोर वाले शिकार वाले मामलात थे, उसके बाद आपके जो वो हुसैन हक्कानी वाला कमीशन बना था, मेमो स्कैंडल था, बड़े बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, अभी साइफर वाला देख वो जब आपके साथ करते हैं, ये तमाम मामलात जो हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में जाते हैं। और अदालतें जो हैं वो अगर किसी को जवाबदेह हो गई हैं या किसी के सामने अपनी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करवाने के लिए तैयार हो गई हैं, पहले तो इन्होंने कहा था ना कि हम करेंगे हाई कोर्ट के जजों की जी, अब इन सब की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए ऊपर एक और मॉनिटर आ गया, वो आईएमएफ है। आपने कौन दरवाज़ा खोला? तो ये जब आप ये कह रहे हैं कि अदलिया का ऐसे मिशन से बराह रास्त राब्ता नहीं होता, तो आपकी अदालत की जो आज़ादी है, जो अदालत की खुद मुख्तारी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो एक पिलर है आपका बेसिकली इस मुल्क के निज़ाम को कायम दायम रखने के लिए, उसकी ज़रूरत है। आप अपना आइन तो पढ़ लें। सही। तो आपने ये मुलाकात कर ली, और मुलाकात जाहिर है कि फिर उसी के मुताबिक हुई जो हुकूमत ने मुआहदा किया था। हमने अलाउ किया उनको कि आ जाएं, आप ये भी देखें, आप ये भी देखें, आप ये, तो फिर आप क्या करने के लिए बैठे हुए हैं भाई? फिर आप घर चले जाएं। आपके खर्चे की क्या ज़रूरत है भाई? अगर वो इतने अच्छे हैं, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर चल के ये मुल्क दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर लेता है, तो दरमियान में आपकी तनख्वाह किस चीज़ की है? सही। आगे आ जाएं जनाब। फिर आगे इसमें मुलाकात में चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुतल्लिक अहम आइनी पेशरफ्त और इस्लाहात पर रोशनी डाली और आला सतह की अदालती तकर्रियाँ, अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया।
جوڈیشل کمیشن کا بھی آپ ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے عدلیہ اور پارلیمانی کمیٹی کے انضمام کے فوائد پر روشنی ڈالی اور کہا کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے آئندہ اجلاس کے لیے ایک اہم ایجنڈا بن رہا ہے۔ اب آپ ہم انہیں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ظاہر ہے جب آپ ایسی چھیڑ چھاڑ کر لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر ظاہر سوال بھی ہوا ہوگا، اور انہوں نے اعلامیے میں ڈالا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس میں مزید ساتھ میں انہوں نے یہ کہا IMF کو کہ اس حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ مجوزہ ایجنڈے میں یہ جو ایجنڈا ہے آئندہ اجلاس کا، کسی بھی اہم تجویز کو شامل کرنے کے لیے دروازے کھلے ہیں، جبکہ چیف جسٹس نے وفد کو دعوت دی کہ وہ کوئی بھی کلیدی تجویز پیش کریں۔ یہ سب سے خطرناک چیز، یعنی اب IMF جو ہے وہ آپ کو تجویز کرے گا کہ آپ چاہے دیکھیں عمران خان کو یا تحریک انصاف کو بھی اگر کوئی انصاف درکار ہے نا، وہ IMF کے تھرو نہیں ہونا چاہیے۔ جی بھئی آپ کا عدالتی نظام کرے نا، IMF کون ہوتا ہے یہ کام کرنے والا؟ لیکن یہ چیز نہیں ہمیں سمجھ آتی۔ پھر اعلامیے میں کہا گیا کہ ملاقات کے دوران عدالتی احتساب اور ججوں کے خلاف شکایات کے ازالے کے طریقہ کار پر بھی گفتگو کی، اور چیف جسٹس نے ایک مضبوط اور منصفانہ احتسابی عمل کی اہمیت پر زور دیا۔ IMF وفد نے قانونی اور ادارہ جاتی استحکام کو برقرار رکھنے میں عدلیہ کے کردار کو سراہا۔ گورننس اور احتساب کو اب اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر صورتحال یہ بن گئی ہے کہ آپ کو ٹرسٹ کوئی یا آپ کی خبروں کو کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کے وزیر اطلاعات ہیں، جی وزیر اطلاعات و نشریات، ان کے فارم 47 پہ ہونے کی گورنر پنجاب تصدیق کی مہر لگاتے ہیں، جنہوں نے پورا اطلاعات کا محکمہ سنبھالا ہے۔ تو انفارمیشن کی آپ کی دی ہوئی انفارمیشن کو 100% ٹرسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ جولائی میں IMF کیا رپورٹ چھاپتا ہے صحیح، پاکستان میں نظام انصاف پر، پاکستان میں قانون کی حکمرانی پر، پاکستان میں رول آف لا، پاکستان میں ڈسپنسیشن آف جسٹس، آزادی، ان تمام چیزوں کے اوپر کیا ڈالتا ہے۔ اچھا اب ایک تو ہو گیا اس کا یہ پہلو، پھر دوسرا شہباز رانا صاحب کی خبر آپ نے دیکھی ہوگی، جی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کا دیکھا ہو کہ دبئی گئے ہیں وزیر اعظم صاحب متحدہ عرب امارات، اور وہاں پر انہوں نے ملاقات کرنی ہے کرسٹلینا جارجیوا، جی دی IMF چیف، IMF کی سربراہ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ ایک نیا کام ہم نے شروع کیا۔ شہباز رانا نے جو اس کی ڈیٹیلز لکھی ہے نا، وہ میں آپ کو چیدہ ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں۔ ابھی آج واپس بھی آئے ہیں دبئی سے، ہاں، کہ 3 ہفتے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ریویو ٹاک سے یہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور گورنمنٹ اور ڈپلومیٹک سورسز نے ایکسپریس ٹریبیون کو بتایا کہ جو میٹنگ ہے وہ ورلڈ گورنمنٹس سمٹ ان دبئی کی سائیڈ لائنز پر ہوگی، اور پاکستان نے اس میٹنگ کی ریکویسٹ کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے نیچے سے محکمہ ہی نکال دی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو IMF کے کنٹری ڈائریکٹر کے لیول کے اوپر، آپ کے فنانس منسٹری کے ایڈیشنل سیکٹری کے لیول پہ، فنانس سیکٹری کے لیول پر ہونی چاہیے۔ صحیح، ممالک جو سنجیدہ ممالک ہوتے ہیں، سنجیدہ حکومتیں ہوتی ہیں، وہ تو ایسے ہی ڈیل کرتے ہیں۔ صحیح، ایک انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، اس نے آپ کے پرائم منسٹر سے ہر مرتبہ ملاقات کرنی ہے، یا آپ کے پرائم منسٹر نے، آپ نیو یارک گئے تھے، آپ نے کہا ہم نے ان سے ملاقات کرنی ہے، آپ کسی اور عالمی فورم پہ جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ دوبارہ جا کے، جب آپ پرائم منسٹر کے لیول پر ایشورنسز دینے لگ جاتے ہیں، جب آپ ہائیسٹ لیول کے اوپر، تو پھر وہ آپ کے نیچے والے افسروں کو تو گھاس بھی نہیں ڈالتے، جی وہ ایک لفظ پہ کہتے ہیں اس کے اوپر پرائم منسٹر سے ایشورنس لے کے دو، اس کے اوپر ہمیں ہائیسٹ پولیٹیکل لیول سے، اس پہ ہمیں فلاں لیول سے جو ہے وہ ایشورنس لے کر دو۔ اب آپ نے اگر یہ کرنا ہے تو پھر آپ نے وزیر اعظم کو کلرک بنا دیا، اور وزیر اعظم صاحب کو اس میں کوئی، دیکھیں وہ شاید اپنی گڈ انٹینٹ میں کر رہے ہوں کہ بھائی میرے بغیر، میرے کہے بغیر، یا میرے دستخطوں کے بغیر، میری منت ترلا شاید میں بہت اچھا کر لیتا ہوں اس کے بغیر، یعنی وہ جو ہے نا ان کا بیگرز کانٹ بی چوزرز والا معاملہ، تو وہ شاید اپنی گڈ انٹینٹ سے کر رہے ہوں کہ بھائی اب باقی سارے دے بسوں گیم باہر ہو گئی ہے، میں ہی کرنا ہے ڈرائیونگ سیٹ۔ لیکن ان دس آل پروسیس آپ نے کیا یہ ہے کہ آپ نے وزیر اعظم پاکستان کی جو کرسی ہے اس کو اتنا چیپ بنا دیا ہے کہ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، پرسنل میٹنگ ہے، کال آن ہے، کرٹسی کال ہے، یہ اور چیز ہوتی ہے۔ صحیح، یہاں پر جو سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے ایمبیسی کا، وہ بھی جا کے ڈائریکٹ ہمارے پرائم منسٹر سے 1-on-1 کے آپٹکس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، یہ کسی ملک کو سوٹ نہیں کرتا۔ دوسرا، آپ یاد کریں امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن
امریکی سفارت خانے نے ریکویسٹ کی میٹنگ عمران خان سے 8 اکتوبر کو، وہ جو فیمس دن تھا آئی ایس آئی کے چیف کی تعیناتی والا 2021. اینڈ آئی ہیڈ دی انفارمیشن, آئی بروک دا اسٹوری. عمران خان ریفیوز ٹو میٹ وینڈی شرمن. صحیح کہ وینڈی شرمن کے ساتھ میٹنگ نہیں ہو سکتی, کال آن ہو سکتا ہے, کارٹسی کال کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر جناب وینڈی شرمن بیٹھی ہوں گی, یہاں پر عمران خان, پیچھے دونوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہوں گے, نوٹ ٹیکر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان آپٹکس میں ملاقات ہو رہی ہوگی. شاہد خاقان عباسی بیٹھے تھے ساتھ, جنرل باجوہ بیٹھے تھے, جنرل نوید مختار بیٹھے تھے, وزراء کی فوج ظفر موج, مفتاح اسماعیل سے لے کے احسن اقبال, خواجہ آصف, خرم دستگیر, یہ لائن بنا کر بیٹھے تھے. سامنے کون بیٹھا تھا؟ ریکس ٹیلرسن, وزیر خارجہ. آپ نے اپنی پوری قیادت سامنے کھڑی کر دی. آپ کو یہی نہیں پتا کہ کون کس کا ہم منصب ہے. یعنی سی آئی اے کا چیف, ملاقات کی ریکویسٹ ہوئی عمران خان سے, اٹ واز ٹرن ڈاؤن. کہ بھائی آپ ممالک کے درمیان سی آئی اے چیف کا ملاقات نہیں ہے, آپ کو کال آن ہے نا, آپ جائیں, آپ کی میٹنگ ہے تو آپ کے پاکستان کے اسپائی ماسٹر سے بنتی ہے. whoever is the DG ISI at that time it was جنرل فیض حمید. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ نے اس نہج پر لا دیا ہے کہ پرائم منسٹر کے بغیر کام نہیں چلے گا. اب تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے وہ بیرسٹر علی ظفر نے بتا دیا کہ ہم کیا کریں گے یا ہم کیا کر سکتے ہیں. اور حیران کن طور پہ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر حکومت اب چیخ بھی نہیں مار سکتی. پہلے تو حکومت کہہ رہی تھی نا کہ آپ نے یہ خط لکھ دیا, وہ کر دیا. اس کے بعد حکومت نے, دیکھیں اب یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ پورا بیانیہ, مقدمے, فلاں 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 سارا تحریک انصاف پہ آپ نے آئی ایم ایف کو خط کیوں لکھا؟ اب حکومت نے معاہدہ کر لیا آئی ایم ایف سے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ پاکستان میں اپوزیشن سے ملیں, آپ ججوں سے ملیں, آپ جا کے کسی سے بھی ملیں اور ان کے کوئی کنسرنز ہیں, کوئی بس پیسے دیں, باقی کوئی تجاویز ہیں. تو آپ نے وہ ناک سے لکیریں لگانے والی بات تو پوری ہوگی. یہ سن لیں کیا کہا انہوں نے. اس میں شک نمبر 28 ہے شاید یا 29, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کون سی شک, لیکن محلے 28 ہی ہے, جس میں یہ ذکر کیا ہے کہ قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا اور جوڈیشل سسٹم کے اوپر آئی ایم ایف نے کنڈیشنز لگائی ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ درست ہے, وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. حکومت نے یہ سائن کیا ہوا ہے اور حکومت کی اب پابند ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرے. تو اگر اس شک کے تحت اگر آئی ایم ایف آئے گی اور ملنا چاہے گی جوڈیشل کمیشن کو, کیونکہ جوڈیشل کمیشن ہی ایک آئینی ادارہ بنایا ہے آئین کے تحت, جس نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ کون چیف جسٹس ہوگا, کون جج ہوگا ہائی کورٹ کا, کون جج ہوگا سپریم کورٹ کا. تو میرا خیال ہے یہ ایک آئینی انسٹیٹیوشن کے ساتھ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ملاقات کی اجازت حکومت نے اس ایگریمنٹ میں دے دی ہوئی ہے. تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ملیں اور ہم ان کو سچ بتائیں گے جو بھی سچ ہے. کسی پاکستان کی کوئی اس میں نقصان نہیں ہے سچ بتانے میں. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ اب ایک کانٹریکچوئل ایگریمنٹ ہے, حکومت اس کی پابند ہے, تو ہم ایک آئینی ایک ادارے کے تحت ہم بھی پھر ملیں گے. سچ بتائیں گے. اب سچ از اے براڈ ٹرم, بٹ کنسیڈرنگ پی ٹی آئی کا سچ, تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سچ تو اس وقت یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے ریلیٹڈ ہے اور پاکستان کے قانون کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو وہ اس کے حوالے سے جو بھی بات کریں گے ان کے سامنے رکھ دیں گے. اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہوگا, امیڈیٹ امپیکٹ جو ہے وہ دیگر معاملات سے ہوگا. وہ ابھی دیکھنا ہوگا جب ریویو والی اصل میں ٹیم آتی ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.